بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں فارمنگ سے ہٹ کے آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں بہت آج خوش ہوں۔ میں نے رات امریکہ میں پاکستانی وزیر اعظم کی ملاقات دیکھی، جو عزت پاکستان کو پہلی بار انٹرنیشنل دنیا میں ملی، وہ دیکھ کے میں بڑا خوش ہوا۔ یہ میری سوچ، میری خواہش اور یہ میری دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہو اور پوری دنیا میں پاکستانی جہاں بھی ہیں ان کی ایک رسپیکٹ ہو۔ تو یہ رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سارا کچھ، مجھے بہت اچھا لگا۔ تو میں اس کی مبارکباد سارے پاکستان کو دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ایک بہت اچھا وزیر اعظم سلیکٹ کیا ہے اور ایک بہت اچھی چوائس ہے۔ پرسوں جو جلسہ ہوا ہے عمران خان کا ڈی سی واشنگٹن امریکہ میں، ارینا ون جو گراؤنڈ ہے ان کا، وہاں پہ اس کے بارے میں جو میرے پاس اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ ان کے جو مقامی لیڈر ہیں، جیسے ٹرمپ ہو گیا، ہلری ہو گئی، یا ان کے گلوکار سنگر وغیرہ بڑے پاپولر ان کے پہلے گزرے ہیں، وہ بھی اس اسٹیڈیم میں جلسہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ اتنا بڑا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ نہ بھرے۔ اور یہ بات جلسہ کرنے سے پہلے عمران خان سے کی تھی، امریکہ نے ایک وزیر تھا اس نے، کہ آپ یہاں پہ جلسہ نہ کریں کیونکہ یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے، امریکہ ہے، اور یہاں پر ایک ہی شہر میں اتنے لوگ نہیں ہیں پاکستانی، پورے امریکہ میں لوگ ہیں، تو اس کو بھرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ تو لیکن خان صاحب کی وہی بات کہ نہیں جس بات پہ اڑ جائیں، اور آپ نے دیکھا۔ اور اس جلسے میں لوگوں جو پاکستانی امریکن تھے ان کی ڈیمانڈز کیا تھی، یہ مین چیز ہے۔ ان کی ڈیمانڈز جو انہوں نے عمران خان کے سامنے رکھی، یا انہوں نے جو پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، بینرز تھے، ان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ پاکستان میں جو بھی بندہ کرپشن کرتا ہے اس کو پھانسی دی ہے۔ تو اس کا عمران خان نے ذرا سگنل بھی دیا ان کو کہ جب میں پاکستان جاؤں گا، جیلوں میں جو پکڑے ہوئے ہیں نواز شریف وغیرہ، زرداری، ان کی جیلوں میں جو اے سی لگے ہوئے ہیں، یا ان کے جو کھانے آ رہے ہیں باہر سے، یا پھر ٹی وی وغیرہ ہیں، وہ ساری سہولتیں ان سے چھین لی جائیں گی۔ اچھا سٹیپ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ جس طرح سے ایک غریب آدمی کو جیل میں ٹریٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ان کو بھی کیا جائے۔ اگر یہ وزیر اعظم رہے ہیں تو انہوں نے ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، ہمارے ملک کو لوٹا ہے، تھر میں لوگ مر رہے ہیں بچے۔ تو پھر خیر اگلی بات کرتے ہیں کہ رات صدر ٹرمپ سے بات ہوئی، تو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر، تو ٹرمپ نے خود آ کے عمران خان کے ساتھ بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا، ان کو اندر لے کے گئے۔ تو اس سے پہلے میں اگر آپ کو یاد کرواؤں کہ جب شاہد خاقان عباسی جب امریکہ گئے تھے، ایئرپورٹ کے اوپر ان کے کپڑے بھی اتروا لے گئے تھے ان کی تلاشی لینے کے لیے۔ حالانکہ اسی فلیٹ کے اندر انڈیا کے ایک بڑے پاپولر ایک ایکٹر ہیں جن کی فلمیں تقریباً 2.5 ارب لوگ دیکھتے ہیں، جو ہندی اور اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، شاہ رخ خان ان کا نام ہے، شاید آپ نے سنا ہو، شاہ رخ خان، یہ بھی اسی جہاز میں تھے۔ یہ دیکھیں کہ شاہ رخ خان کے کپڑے نہیں اتروائے گئے، شاہد خاقان عباسی جو پاکستان کا پرائم منسٹر تھا اس کے کپڑے اتروائے گئے، اس کی ویڈیو بھی منظر عام پہ انڈیا لے کے آیا۔ تو یہ پاکستان کی انسلٹ تھی، یہ شاہد خاقان عباسی کی انسلٹ نہیں تھی، پاکستان کی انسلٹ تھی، پاکستانیوں کی انسلٹ تھی یہ۔ تو رات الحمدللہ ہم نے دیکھا، اور پھر اس کے علاوہ جب ان کی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ کی اور عمران خان کی، تو اس میں جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے، عمران خان نے انہیں کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سب سے بڑا تنازع 70-71 سال سے آ رہا ہے وہ کشمیر ہے، تو آپ ثالثی کروائیں۔ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے حامی بھری کہ ہم کروائیں گے، اور اس کے بدلے میں پاکستانی جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے امریکہ اور ایران کی ثالثی کروانے کے لیے بھی ان سے کہا کہ ہم آپ کی ثالثی کروائیں گے، اور افغانستان کے ساتھ بھی جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی طے کروائیں گے۔ پھر امریکن جو صدر ہے، ان کی جو یہودیوں کی جو اکثر چالیں ہوتی ہیں کہ جی پیسے کے عوض خریدنا، کسی کو ڈالروں کے عوض خریدنا، انہوں نے پیسے کی پیشکش کی ڈالروں کی کہ ہم آپ کو ایڈز دیں گے، تو عمران خان نے
انکار کر دیا۔ عمران خان، یہ آف کیمرہ جو باتیں ہوئی ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں ایڈز کی ضرورت نہیں، یعنی کہ ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ٹریڈنگ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ تجارت کریں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا میسج دیا ہے پوری دنیا کو یہ اس ملاقات نے۔ اور اسی حوالے سے جو کشمیر ہے، کشمیر میں بھی ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑی ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں ان کی جو قیادت ہے کشمیر کی۔ اور انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے اسی طرح سے پاکستان کی جو عزت اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بڑھائے۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ابھی جیسے جیسے سال گزرے گا، 6 مہینے 8 مہینے سال، پاکستان کے جو ذخائر ہیں ذرائع اس کے بینکوں میں پیسہ وغیرہ ڈالرز ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہر آئے دن کے ساتھ ہمارے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فی الحال ہم کرائسس میں ہیں، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ امریکن جو امداد ہمیں ملتی ہے اس کے بغیر پاکستان گرو کرے گا، اور دنیا کے سامنے انشاءاللہ جب آپ کو دکھائے گے، دیکھیں گے آپ کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے ترقی کرتا ہے۔ تو یہ بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی کہ ایک برابری کی بنیاد کے اوپر بات کی گئی، نہ کہ وہ پرچی نکالی گئی اور جھک کے اگلے بندے کے وہ جو ان کا پرائم منسٹر ان کا پریزیڈنٹ ہے امریکن، اس کے قدموں میں بیٹھا جائے اور یہ کیا جائے۔ اور دوسری بات، جو عمران خان نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ کمرشل فلائٹ سے وہ امریکہ گئے ہیں، یہ آج تک نہیں ہوا۔ کسی بھی پاکستان کے وزیر اعظم نے آج تک ایسا نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب نواز شریف، زرداری، یوسف رضا گیلانی یا مشرف، یہ جب بھی یہ جو 10 سال آخری یہ گزرے ہیں 2008 سے، جب بھی پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ میں دورے پر گیا ہے، وہ اپنا ایک جہاز بھر کے صحافیوں کے ساتھ سارا بھر کے لے کے جاتے تھے، اور جن ہوٹلوں میں وہ رہتے تھے امریکہ میں، پرائیویٹ ہوٹلوں میں، وہاں پہ 4.5 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ ڈالر تک ان کے اخراجات آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے مودی، یا اس سے پہلے جو حکومتیں تھی، یہ بھی جب امریکہ جاتے تھے تو یہ بھی اتنے مہنگے ہوٹلوں میں سٹے نہیں کرتے تھے جتنے مہنگے ہوٹلوں میں پاکستان کی قیادت سٹے کرتی رہی ہے۔ تو اس دفعہ پوری دنیا کو ایک میسج گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں، اور وہ پاکستانی غریب عوام کے بارے میں سوچتے ہیں، پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کمرشل فلائٹ کے ذریعے سفر کیا ہے، ایک پاکستان میں بہت اچھا میسج گیا ہے۔ جب اس دورے کی تیاری ہو رہی تھی تو وزیر اعظم عمران خان نے اپنے جو ان کا جو مشیر ہیں ان سے کہا کہ مجھے ساری کیلکولیشن کر کے بتایا جائے، اگر ہم پرائیویٹ جہاز لے کے جاتے ہیں اپنا، اس کے اوپر ہمارا کتنا خرچہ آئے گا، کتنے ڈالر خرچہ آئے گا۔ اس کا فیول کا خرچہ بھی آتا ہے، پھر اس کے جو روٹ ہیں وہ بھی مس ہوتے ہیں۔ پھر جب امریکہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ جب ایئرپورٹ کے اوپر اس کو پارکنگ میں کھڑا کیا جاتا ہے تو وہاں پر اس کی پارکنگ کے بہت زیادہ فیس ہوتی ہے، ہوٹلوں کی بڑی فیس ہوتی ہے۔ تو جب یہ سارا بجٹ کیلکولیٹ کر کے عمران خان کو، وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ یہ تقریباً 5 لاکھ ڈالر بنیں گے US ڈالر، تو انہوں نے اسی وقت جواب دے دیا کہ پرائیویٹ ایک کمرشل فلائٹ کے ذریعے سے ہم جائیں گے، جو بھی اس میں تھوڑے سے بندے ہوں گے۔ تو امریکہ نے آگے وائٹ ہاؤس نے 350 سے لے کے 400 لوگوں تک کا انتظام تھا ان کا، کیونکہ پہلے ایسا ہوتا رہا ہے، جب بھی پاکستانی پرائم منسٹر جاتا ہے وہ 300-400 لوگوں کو ساتھ لے کے جاتا تھا، جس میں صحافی اور یہ دوسرے تیسرے سارے ہوتے تھے۔ تو جب انہیں خبر ہوئی کہ یہ تو 15 سے 20 لوگ آ رہے ہیں تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے۔ تو ہر لحاظ سے اس دورے کو ایک بہت اچھی جو ہے وہ رسپیکٹ ملی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رات سے جو انڈیا ہے وہاں پہ کتنے ان کو پیچس لگے ہوئے ہیں، مروڑ اٹھ رہے ہیں ان کو کہ صدر ٹرمپ نے عمران خان کو اتنی رسپیکٹ دی۔ ان کا میڈیا مجبور ہو گیا انڈیا کا کہ وہ صدر ٹرمپ نے پرائم منسٹر پاکستان کو اتنی رسپیکٹ دی ہے اور مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کی ہے، اور اس طرح سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بہت اچھی۔ اور جو عافیہ صدیقی جیل میں ہے تقریباً 15-18 سال سے،
ان کے اوپر بھی عمران خان نے بات کی ہے۔ عمران خان نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں پاکستانیوں کے جو سر ہے وہ جھکنے نہیں دوں گا، نہ میں جھکوں گا نہ میں جھکنے دوں گا۔ تو لہٰذا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ ہماری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو ہو وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔